أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم لمعۃ الدمشقیہ کتاب الصلاۃ میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں الفصل الثانی فی شروطها، اور اس کی شرطیں تھی 7، اور پہلی شرط ہم پڑھ رہے ہیں وقت کی، جس میں ہم وقت پڑھ چکے ہیں ظہر کا، اور ظہر کے بعد ہمارا وقت جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے عصر کا۔ اور اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا کہ وَلِلْعَصْرِ الْفَرَاغُ مِنْهَا، یعنی من صلاۃ الظہر وَلَوْ تَقْدِيرًا، چاہے یہ خاتمہ کس اعتبار سے ہو، تقدیراً ہی کیوں نہ ہو۔ تقدیراً سے مراد کیا ہے؟ بِتَقْدِيرِ أَنْ لَا يَكُونَ قَدْ صَلَّاهَا الظُّهْرَ، اس تقدیر کے ساتھ کہ ان لا یکون قد صلاها الظہر، کہ اس نے ظہر کی نماز نہ پڑھی ہو، فإن وقت العصر يدخل بمضی مقدار فعله الظہر، کہہ رہے ہیں تو عصر کا وقت داخل ہو جاتا ہے اگر اتنی مقدار گزر جائے کہ جس میں ظہر کی نماز انجام دی جا سکے۔ یہ تو ہو چکا تھا نا سب، بحسب حالہ، ہر کسی کی حالت کے اعتبار سے، من قصر و تمام و خفت و بطء، چاہے وہ مکمل ہو یا قصر ہو، آہستہ پڑھے یا سرعت کے ساتھ پڑھے، شرط موجود ہو یا شرط موجود نہ ہو۔ بحیث، یعنی اس اعتبار سے کہ لو اشتغل بہا، کہ اگر انسان نماز ظہر میں مشغول ہوتا، لأتمہا، تو اس نماز کو کیا کر لیتا؟ تمام کر لیتا۔ یعنی اتنا وقت گزر جانا چاہیے کہ اگر اس میں وہ اتنی دیر میں نماز پڑھنا چاہتا تو ظہر کی نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ لا بمعنى جواز فعل العصر حينئذ مطلقا، صحیح ہے، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ نماز عصر کا انجام دینا ظہر سے پہلے جائز ہے۔ کہہ رہے ہیں یہ ہم نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے، اس سے آپ کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ عصر کا انجام دینا جائز ہے ظہر سے پہلے۔ مطلقاً سے مراد کیا ہے؟ یہاں 4 نمبر کا ہمارے حاشیہ دیا ہے، یہاں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں حین مضی وقت یستطیع یاتی بالظہر فیہ فلیس لہ الاتیان بالعصر سواء اتى بالظہر ام لا، بل ان دخول وقت العصر بعد مضی وقت یستطیع فیہ یاتی بالظہر۔ ہاں یہ تو چلیے وہی باتیں ہیں، لیکن یہاں جو مطلقاً سے مراد ہے، مطلقاً سے مراد ہے کہ چاہے وہ بھولے سے ہو چاہے عمدن، صحیح ہے، آپ جو ہے نماز عصر کو ظہر سے پہلے ادا نہیں کر سکتے۔ بل تظہر الفائدۃ، کہہ رہے ہیں پھر یہ مسئلہ ہی کیوں بیان کیا گیا ہے؟ کہ اس کا فائدہ کب ظاہر ہوگا؟ لو صلاھا، یعنی صلی العصر ناسیا، کہ اگر کوئی نماز عصر کو بھول سے پڑھ لے قبل ظہر، ظہر سے پہلے، فإنہا، یعنی فإن صلاة العصر تقع صحیحۃ، وہ صحیح ہوگی، ان وقعت بعد دخول وقتها المذکور، کہ جب اپنے وقتها یعنی وقت صلاۃ الظہر، ٹھیک ہے، کہ بعد انتہاء وقت صلاۃ الظہر، بعد انتہاء وقت صلاۃ الظہر، عصر کا وقت کیا بیان کیا گیا؟ وقت المذکور سے مراد کیا ہے؟ یہاں سے ہماری آج نہیں بحث، ٹھیک ہے، کہ ظہر سے تمام ہو تو کس کا وقت ہو جاتا ہے؟ عصر کا، تو یہ ظہر کا وقت بیان کیا گیا ہے، تو وقت مذکور کیا ہے عصر کا؟ کہ ظہر کیا ہو جائے؟ تمام ہو جائے۔ وَكَذَا، اور اسی طرح سے، یہاں سے آج ہمارا نیا درس ہے، وَكَذَا لَوْ دَخَلَ قَبْلَ أَن يُتِمَّهَا، اچھا ہے، کہہ رہے کَذَا لَوْ دَخَلَ قَبْلَ أَن يُتِمَّهَا، اور اسی طرح سے نماز عصر صحیح ہو جائے گی قبل، اس سے پہلے کہ ان یتمها العصر،
ٹھیک ہے، اس سے پہلے کہ عصر تمام ہو. کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے نماز شروع کر دی کب؟ ظہر کے وقت میں. سمجھ میں آئی بات؟ لیکن اس سے پہلے کہ عصر ختم ہو کیا ہوا؟ وَكَذَا لَوْ دَخَلَ قَبْلَ أَن يُتِمَّهَا، اس سے پہلے کہ عصر ختم ہو آپ عصر کے وقت میں پہنچ گئے، تب بھی عصر کی نماز کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی. یعنی کیا مطلب؟ 4 رکعت کی نیت کی، اور وہ نیت کس کی تھی؟ ظہر کا وقت تھا. ظہر کا وقت تھا. سمجھ میں آیا مسئلہ؟ یعنی آپ نے نماز شروع کیا کب؟ کس میں کی؟ ظہر کے وقت میں. لیکن اس سے پہلے کہ، اور ظہر کے وقت میں کیا شروع کی؟ عصر کی. لیکن اس سے پہلے کہ مکمل ہو آخری رکعت کس میں ہو گیا؟ عصر کے وقت میں. تب بھی نماز کیا ہے؟ صحیح. لکھ لیں. وَكَذَا لَوْ دَخَلَ قَبْلَ أَن يُتِمَّهَا، یعنی یتم العصر. اور اسی طرح سے نماز اس کی صحیح ہوگی اگر وہ یہاں داخلہ کے بعد لکھ لیں وقت مشترک. دخلا وقت المشترک. ہے نا؟ اب دیکھیے مولانا، یہ مسئلہ ہمارا ہو چکا ہے، تو اب کیا کہہ رہے ہیں؟ وَتَاخِيرُهَا، اور تاخیر کرنا یعنی تاخیر العصر. ہاں کہاں جائے گا؟ عصر کی طرف. وَتَاخِيرُهَا أي العصر، أي یعنی العصر، عصر کو لیٹ کرنا. إِلَى مَصِيرِ الظِّلِّ، ٹھیک ہے، ظل کے ہونے میں، الحادث بعد الزوال، کہ جو زوال کے بعد ظل سایہ بڑھتا ہے وہ کتنا ہو جائے؟ مثلہو یعنی مثل الشاخص. یہاں پہ دیا ای مثل الظل یعنی ظل کے مطابق، یعنی جتنا شاخص ہے اتنا ظل ہو جائے تو وہ کیا ہو جائے؟ اس کے بعد اگر پڑھتا ہے تو بہتر ہے. کہہ رہے ہیں وَهُوَ الْمِقْيَاسُ أَفْضَلُ، اور یہی ایک پیمانہ ہے اور یہ بات افضل ہے. اس لیے کہ ظہر کا سایہ، دیکھیں جو شاخص ہم لگاتے ہیں، شاخص کا سایہ بہتر کیا ہے کہ جب تک مثل ہوتا ہے، شاخص کے مثل ہوتا ہے، وہ وقت ہوتا ہے ظہر کا. اور مثل کے بعد جب مثلین کی طرف بڑھتا ہے تو وہ کس کا وقت ہو جاتا ہے؟ عصر کا. تو اسی لیے جو جمعے کا خطبہ دیا جاتا ہے، نماز جمعہ ہوتی ہے، اس میں کیوں جلدی کی جاتی ہے؟ تاکہ اتنی تاخیر نہ ہو کہ شاخص کا سایہ کیا ہو جائے؟ مثل سے آگے بڑھ جائے. پھر وہ کس میں چلا جائے گا؟ وقت میں. ظہر کا وقت کیا ہو جاتا ہے؟ تمام ہو جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ کہہ رہے ہیں وَتَاخِيرُهَا أي تاخیر العصر إلى مصير الظل الحادث، اس مسیر تک، اس راستے تک، اس سائے تک جو واقع ہو بعد الزوال، زوال کے بعد، مثلہو، ٹھیک ہے، یعنی مثل ظل. وَهُوَ الْمِقْيَاسُ، اور یہی ایک پیمانہ ہے. افضل، اور یہی بات کیا ہے؟ افضل ہے. کس سے افضل ہے؟ کہہ رہے ہیں من تقدیمہا. یہاں دیکھیے مولانا، بڑی لمبی چوڑی بحث ہے یہاں پہ. من تقدیمہا علی ذالک الوقت، ٹھیک ہے، من تقدیمہا یعنی تقدیم العصر، عصر کو مقدم کرنے سے، علی ذالک الوقت، اس وقت پر مقدم کرنے سے. کیا ہے اور بہتر ہے؟
بہتر ہے کہ نماز عصر کو مؤخر کرے یہاں تک کہ سایہ اس کے مثل ہو جائے. اب یہی اس کو جلدی سے بات کو مکمل کریں. کما انا جیسا کہ اسی طرح سے لیٹ ہو رہے فعل الظہر قبل هذا المقدار کہہ رہے ہیں ظہر کا انجام دینا اس مقدار سے پہلے یعنی ہر چیز کا سایہ کیا ہو جائے اس کے مثل ہو جائے اس سے پہلے انجام دینا کیا ہے افضل. ٹھیک ہے یہ افضل ہے. بل قیل بتعینہ بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ بھی کیا یہی کیا ہے معین ہے یعنی اسی کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے یہاں تک کہ ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو اس سے پہلے ہی ہمیں ظہر کو انجام دینا ہے. بخلاف تاخیر العصر اس کے برخلاف کہ ہم عصر کو مؤخر کریں. انشاءاللہ اسے یہاں پہ دیکھ لیں مکمل ہی کر دیں. ہاں بخلاف تاخیر العصر ٹھیک ہے اس کے برخلاف کے عصر کو کیا کیا جائے مؤخر کیا جائے. یعنی کیا مطلب ہے یہاں پہ دیکھیے کہہ رہے ہیں شہید ثانی نے یہاں پہ دیکھیے ایک چیز نوٹ کریے یہاں پہ کہ اس بات کو ہاں بخلاف العصر کی بات کہہ رہا ہوں اس بات کو کسی نے نہیں کہا ہے چلے ٹھیک ہے. ہاں کیا لکھا بیٹا اس بات کو کسی نے نہیں کہا ہے کہ عصر کے لیے یہ وقت معین ہے. اور یہاں ایک چیز اور لکھ لیں جلدی سے لکھ لیں تمہارا وہ بھی ہے اس کے بعد والا گھنٹہ بہت مہم ہے. ہاں یعنی یہ کہ یہ وقت ظہر کا وقت معین ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت سے ظہر کو مؤخر کرنا جائز نہیں ہے. جہاں پہ لائے ہم ناریل نہیں ہوئی میں آ رہا ہوں اس وقت سے ظہر کو مؤخر کرنا جائز نہیں ہے یعنی ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہونے تک ظہر کو مؤخر کرنا جائز نہیں ہے. لیکن عصر کا مؤخر کرنا جائز ہے. اسی لیے کہا نا بخلاف تاخیر العصر جب ہم نے ظہر کے لیے اس وقت کو معین کر دیا تو کہا جائز ہوگا آگے بڑھانا نہیں ہوگا. لیکن بخلاف تاخیر العصر لیکن عصر کو ہم کیا کر سکتے ہیں مؤخر کر سکتے ہیں. کیوں مؤخر کر سکتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے ہم فضیلت کے وقت کو درک کر سکیں. لیکن یہ کسی نے نہیں کہا ہے کہ تاخیر کرنا معین ہے. لیکن یہ کسی نے نہیں کہا ہے کہ تاخیر کرنا معین ہے یعنی عصر میں واجب نہیں ہے کہ آپ تاخیر کریں لیکن اگر کوئی مؤخر کرتا ہے تاکہ فضیلت کے وقت کو درک کرے تو کوئی حرج نہیں ہے وہ جائز ہے. والحمدللہ رب العالمین. اب انشاءاللہ کل مغرب کا وقت ہے.